سب سے پہلی آیت سب سے پہلے میں اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے اور اردو کے اندر قرآن مجید کے 75 سے 80% تقریباً 80% الفاظ جو ہیں ہمیں اردو کے اندر ملتے ہیں۔ اگر ہم یہ غور کریں پہلی آیت کے اوپر، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 2-4 ایسی آیتیں رکھوں گا جس کو آپ ذرا سا غور سے پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایسے محسوس ہوگا جیسے اردو میں یہ چیز معلوم ہو رہی۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ابھی ہم یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمد و تعریف سب سے پہلی آیت یہ دیکھیں، حمد کہتے ہیں کہ تعریف کرنا۔ الحمدللہ، یہ حمد بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، للہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، عالمین کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چاروں کے چاروں الفاظ جو ہے ہمیں اردو میں ملتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کیوں کی جائے۔ میں آپ کو اس مثال سے واضح کرنا لگوں گا۔ اگر کوئی میرا ایسا کولیگ تھا کہ میں کسی وقت بیمار ہوا یا میرے بچے بیمار ہوئے اور میرے پر گاڑی نہیں تھی، کوئی پرابلم تھا، وہ شخص جو ہے میرا دوست وہ میرے پاس ساتھ آیا، مجھے لے کے گیا اور ہاسپٹل میں، اور اس نے مجھے جا کر ہاسپٹل میں اٹینڈ کروایا، اس کے بعد واپس آگے چھوڑا، تو میں اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سوال ایک ریز ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار کیوں بنیں، اللہ کی تعریف کیوں کریں، اللہ کیا ہستی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیوں کی جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، کچھ میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور کچھ میں آپ کے سامنے علم فلکیات اس کے حوالے سے گفتگو رکھوں گا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کیوں کی جائے۔ اب میں اگر ہم اپنے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پہ نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ یہ آنکھوں کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے، کانوں کی نعمت دے رکھی ہے، آپ کو 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، آپ کو 2 پاؤں دے رکھے ہیں، آپ کو ایک دل دے رکھا ہے، ایک دماغ دے رکھا ہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دے رکھی، اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا۔ حال ہی میں تقریباً 1-1.5 سال پہلے ایک برانڈڈ کمپنی کینن کہ جس نے ایک کیمرہ بنایا، اس کیمرے کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کا جو میگا پکسل تھا 250 میگا پکسل۔ آپ میں بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارا موبائل سمارٹ فون ہوتا ہے، اس سمارٹ فون کے اندر میگا پکسل جتنا زیادہ ہوگا اتنی کلیئرٹی زیادہ ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں 5 میگا پکسل، 10 میگا پکسل، 20، جتنا میگا پکسل زیادہ ہے اس کی کلیئرٹی زیادہ ہے۔ تو کینن جو برانڈ کمپنی ہے، انہوں نے کیمرہ بنایا، اس کے ساتھ ایک پریس ریلیز شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیمرہ تو بنا لیا ہے لیکن اس کی 1 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 جی بی چاہیے، یعنی پر سیکنڈ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 جی بی چاہیے۔ اور اگر اس 1.25 جی بی کو ہم ملٹیپلائی کریں یعنی صرف 24 آور سے تو 1,03,680 جی بی۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کیمرے دیے ہمیں، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جب پیدا ہوا جب سے لے کر آج تک 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جتنی میری عمر ہے اور کتنا ڈیٹا اس میرے برین کے اندر یعنی اسٹور ہو چکا ہے، تو میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے مین آرگنز ہیں، آپ کا دل ایک مین آرگن ہے، اس کا کوئی سٹینڈ بائی نہیں ہے، آپ کا دماغ ایک مین آرگن ہے، اس کا کوئی سٹینڈ بائی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کو اپنی کریشن پر اتنا ناز تھا کہ اس نے جتنا مین آرگن تھا اس کا کوئی سٹینڈ بائی نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، عزیز دوستو ساتھیو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے مثال دی کہ یہ 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، اگر میں کیلکولیٹ کرنا چاہوں، بلکہ دنیا کا سپر کمپیوٹر پہ یہ کیلکولیٹ کرنا چاہے کہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور چکا ہے اس دماغ کے اندر، وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ایک کامن مین، ایک نارمل بندہ جو ہے پوری زندگی کے اندر وہ 5% ذہن استعمال کرتا ہے اور ایک جینیس بندہ 10% تک اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جتنی انوویشن ہوتی چلی جا رہی، سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرتی چلی جا رہی، وہ اس 5% کے اندر وہ ہو رہا ہے، 5 سے 10% کے اندر مور دین 95% میں اپنا ذہن اور اس کا دماغ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہا، کتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ, 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ. تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی. تو عزیز دوستو ساتھیو, ایک اور میں آپ کو مثال دی کہ دماغ کی نعمت دے رکھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا کہ جو جب یہاں جوئش سائنسدان تھا, جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے یہ نصیحت کی کہ میرا دماغ جو ہے, یہ برین جو ہے, نکال کے پریزرو کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ جو اس ذہن کو ری یوز کیا جا سکے, اس کو دوبارہ یوٹیلائز کیا جا سکے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ یہ جو ہمارا دماغ جو کتنی یعنی اتنی زیادہ, اب میں تھوڑا سا پیچھے چلے ہوں 5 سال 10 سال, اگر میں پیچھے کسی شادی کے اندر جاتا ہوں اور ریکال کرتا ہوں اپنی پوری میموری کو, تو تمام کی تمام پکچر جو ہے میرے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس موقع پر کیا ہوا تھا, میرے شادی کے اندر میرے بہن بھائی آئے تھے, یہ ہوا تھا, یہ ہر چیز ریکال ہونی شروع ہو جاتی. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا فیس بک کے اوپر فیس بک ڈیٹا, واٹس ایپ ڈیٹا, یوٹیوب ڈیٹا, جتنا بھی ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے, ان کے جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر, جاپان کے اندر, امریکہ کے اندر بڑے بڑے سرورز لگے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ ڈیٹا ود ان سیکنڈ, آپ یہاں کلک کرتے ہیں ود ان سیکنڈ ڈیٹا جو ہے وہ پریزرو ہو جاتا ہے, جا کے اسٹور ہو جاتا ہے. لیکن اتنی سیکیورٹی, اتنی اینٹی وائرس سسٹم کے باوجود جو ہے ایک ہیکر آتا ہے, ایک وائرس آتا ہے جو کہ پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے ڈیمالش کر کے چلے جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیٹا, یہ دیکھیں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا ہے, آپ کو برین دیا ہوا ہے کہ آج میڈیکل سائنس پورا زور لگا کر تھک گئی کہ کسی طریقے سے ہم کسی انسان کے ذہن سے کچھ ڈیٹا چرا سکیں, لیکن وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہو سکے کہ وہ کسی طریقے سے کچھ ڈیٹا جو ہے اس کے ذہن سے چلا ہے. پوری میڈیکل سائنس, پوری سائنسدان جو ہے اس وقت پورا ٹل لگا کے, پورا زور لگا کے تھک گئے, لیکن اس بات پر قادر نہیں ہو سکے کہ وہ کسی طریقے سے انسان کے ذہن سے کچھ ڈیٹا چرا سکے. تو عزیز دوستو ساتھی, آئیے میں نے آپ کے سامنے دل کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی, میں نے آپ کے سامنے دماغ کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی, میں آپ کے سامنے ایک مثال اور رکھنا چاہوں گا, یہ دل کی مثال. دماغ کی مثال آپ کے سامنے رکھی, آنکھوں کی مثال آپ کے سامنے رکھی. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہر انسان کے اندر دل دیا ہوا ہے کہ جس کا جو سائز ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا انسان کی یہ مٹھی ہوتی. عزیزان گرامی, میرا چھوٹا بھائی, عزیز دوستو ساتھیوں, میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ لاہور کے اندر ڈاکٹر زبیر صاحب, وہ سرجری کے اندر اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. ان کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ٹی اے شاہ صاحب جو کہ امریکن ڈپلومیٹ ہیں, حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. بہت اچھے سرجن تھے, پنجاب کے ماہرات سرجن تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کے 4 چیمبر ہوتے ہیں, 2 نیچے چیمبر, 2 اوپر چیمبر. اس کے رائٹ چیمبر کے اوپر باریک سا پن کی طرح کا ایک سوراخ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں ایک باریک سا پن کی طرح کا ایک ہول ہوتا ہے کہ جہاں سے لگاتار جو ہے وہ کیلشیم اور کچھ مقدار جو ہے وہ سوڈیم کی آپ کی خارج ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ شاید یہ کن ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ سروائیو کرتا چلے جاتا ہے. وہ جو کیلشیم ہے, آپ کے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا کہ منہ سے جب خون نکلتا ہے دانتوں سے, آپ کو نمکین محسوس ہوتا ہے, یہ نمکین جو اثر آتا ہے یہ اسی وجہ سے آتا ہے. تو مسلم سائنٹسٹ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بیک پہ کوئی سورس نہیں ہے, کوئی چیمبر کے اندر آپ کے بیک سائڈ پہ کوئی سورس نہیں ہے, اور یہ کیسی کون سی ہستی ہے, کون سی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے کیلشیم نکلتا چلے جا رہا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور مرتے دم تک جو ہے وہ چیز نکلتی چلی جاتی ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان جو ہے مر جاتا ہے. تو عزیز دوستوں ساتھیوں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دن کے اندر ٹنز آف بلڈ جو ہے وہ ایک دل جو چھوٹا سا لوتھڑا ہے, وہ دل جو ہے وہ ٹنز آف بلڈ جو ہے وہ آپ کا پمپنگ کرتا ہے, اور یعنی ری پمپنگ بھی کرتا ہے, پورے جسم کے اندر پمپ کرتا چلا جاتا ہے. تو عزیز دوستوں ساتھیوں, میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی. میں نے آپ کے سامنے آنکھوں, میں انشاءاللہ 2-3 نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ دیکھیں آنکھوں کی نعمت کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا, آپ کے سامنے دماغ کی نعمت کا تذکرہ کر دیا, آپ کے سامنے دل کی نعمت کا تذکرہ کر دیا. آئیے اب ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سینس رکھی ہوئی ہے کہ جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں, 6 سینس. اب یہ چھٹی حص جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر مختلف, کچھ لوگ زیادہ آبزرو کر لیتے ہیں جلدی, کچھ لوگ ذرا لیٹ آبزرو کرتے ہیں. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 20 ایئر بیفور میں ایسے یونیورسٹی جامشورہ کے اندر اسٹوڈنٹ تھا ایم ایس سی کیمسٹری کا. ساتھ ہی ایک واپڈا کی کالونی تھی کہ جس کے اندر میں رہتا تھا, اور اس واپڈا کی کالونی کے اندر میں رات کے تقریباً 11-12 بجے کے پیر ایک سائڈ سے جا رہا تھا. تو راستے میں چلتے چلتے میری آنکھیں اوپر کی طرف تھی, اسٹریٹ لائٹ بھی بند تھی. تو چند سیکنڈ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے میرا پاؤں ایسے رکا اور آگے کی طرف. میں نے
انٹینشنلی دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہوا, میں نے تو اس کو آرڈر نہیں دیا کہ کون سی چیز تھی کہ جو جس نے میرا پاؤں روکا. میں نے نیچے دیکھا ایک بہت بڑا ایک سانپ تھا جو کہ جا رہا تھا, اور میری اس سکس سینس نے یہ بتایا کہ اگر آپ اس کے اوپر پاؤں آپ کا آ جائے گا تو یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی دماغ کا ایک ایسا پورشن ہے کہ جو ہر وقت الائیو لیتا ہے, چاہے آپ سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں, وہ اس وقت ڈائی ہوتا ہے. وہ کمانڈ, وہ کس کی کمانڈ کو فالو کر رہا ہے, اللہ کی کمانڈ کو فالو کر رہا ہے. تو آپ کے میرا چھوٹا بھائی جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کمپلیکیٹڈ سسٹم جو ہے یہ کون چلا رہا ہے, کون سی ہستی ہے کہ جو کہ اس کو بالکل بہترین انداز میں چلا رہی ہے. میں آپ کے سامنے سورت کوٹ کی کہ جس کے اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا.